عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھا آدمی تھا جس نے پوری زندگی، جوانی کی پوری زندگی گانے میں اور ناچنے میں، سارنگی بجانے میں، جس طرح آج کل ناچ ڈانس چلتے ہیں، گانے چلتے ہیں، سنگروں کا استقبال کیا جاتا ہے، اس طرح وہ نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گانے کیا اس کا بیپار اور تجارت تھا۔ لوگوں کے مجمع میں جاتا، ایک دو گانے گاتا اور لوگوں سے پیسے وصول کرتا اور اپنا گزارا کرتا۔ ساری جوانی کی زندگی اللہ نے اسے آواز کی نعمت دیا تھا، اس نعمت کو گانے میں گزار کے ساری جوانی گزار دیا اور اپنا پیٹ بھرتا رہا۔ جب بوڑھا ہو گیا، آواز ٹھیک نہیں رہی، آواز اب سادی ہو گئی، خوشنما آواز نہیں رہی، لوگ اب اس کے گانے سننے تیار نہیں ہیں، اسے پیسے دینے تیار نہیں ہیں، اور وہ بھوکا مرنے لگا، روزی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اب کہیں سے اس کی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے۔ بوڑھاپے کی عمر میں جوانی جس نے گانے میں گزاری ہے، ناچنے میں گزاری ہے، اب آمدنی اور روزی سے پریشان، مدینے میں جنت البقیع میں نبی کے قبرستان میں آیا اور وہاں مٹی اپنے سر پہ ڈالنے لگا، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا، مولا جب تک آواز اچھی تھی، لوگ بلا بلا کے میرے گانے سنتے تھے اور مجھے پیسے دیتے تھے، میرا گزارا چلتا تھا، اب میری کوئی سننے والا نہیں ہے، میرا پیٹ نہیں چل رہا ہے، میری روزی کا مسئلہ ہو گیا، اب تو میری روزی کا انتظام فرما، تو میری روزی کا انتظام فرما۔ بڑھاپے کی عمر میں ساری زندگی جس نے گانے میں گزاری ہے، اب وہ اللہ کو پکار رہا ہے معافی مانگنے کے خاطر، جہنم سے بچنے کی خاطر نہیں، اپنے پیٹ کے مسئلے سے اللہ کو پکار رہا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کے خاطر اللہ کو نہیں پکار رہا ہے، مولا میرے پیٹ کا مسئلہ حل فرما۔ اب پکارا بھی تو پیٹ کے خاطر اللہ کو پکارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المومنین اور بادشاہ خلیفہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آئی، عمر میرا ایک بندہ قبرستان میں مجھے پکار رہا ہے، وہ اپنی روزی کے مسئلے سے پریشان ہے، جاؤ اس کی روزی کا انتظام کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نیند سے بیدار ہوئے، فوراً دوڑتے ہوئے آئے، چادر ابھی صحیح لپٹی نہیں ہے، دوڑتے ہوئے چادر ننگے پیر جنت البقیع میں آئے، دیکھا ایک بوڑھا آدمی قبرستان میں ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہا ہے۔ جب کسی کے آنے کی آہٹ سنی تو پیچھے مڑ کے دیکھا حضرت عمر آ رہے ہیں، تو وہ ساری جوانی حضرت عمر سے بچتا پھرتا تھا کہ میں گانے گا رہا ہوں، عمر کو پتہ چل جائے گا، پکڑا جاؤں گا تو ماریں گے۔ اب دیکھا عمر بھاگتے آ رہے ہیں تو قبرستان میں بھاگنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر کہا کہ بڑے میاں رکو، میں خود نہیں آیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، میں خود نہیں آیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ اس نے پوچھا کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسے تم پکار رہے تھے اس نے مجھے بھیجا ہے، جسے تم پکار رہے تھے اس نے مجھے بھیجا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اپنے رب کو روزی کے خاطر پکارا اور ساری زندگی نافرمانی میں گزارا، وہ رب میری روزی کے خاطر امیر المؤمنین وقت کے بادشاہ کو میری روزی کے خاطر بھیج دیا، اللہ کو اس کا احسان، اس کا رحم و کرم یاد آیا، وہی سجدے میں گر کے اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ روایتوں میں آتا ہے وہ بندہ اللہ کو پکارتے پکارتے وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی ہر وقت سننے تیار ہیں۔ ایک بندے کے متعلق لکھا ہے وہ تاجر تھا، لوگ اس کے پاس پیسہ لے کے آتے اور اس سے اناج خریدتے، اس کے پاس پیسہ لے کے آتے اور اناج خریدتے، سونے چاندی کے درہم اور دینار سکے چل رہے تھے، چاندی کا سکہ کبھی ورجنل اصلی ہوتا ہے کبھی کھوٹا بھی ہوتا ہے، لوگ اس کے پاس کھوٹے سکے لے کے آتے، ملاوٹ کے سکے لے کے آتے اور لا کے یہ کہتے یہ ورجنل اصلی سکہ ہے۔ ورجنل اور اصلی سکے کا دام اور اس سے ملنے والا اناج زیادہ ہوتا ہے، کھوٹے سکے میں ملنے والا اناج کم ہوتا ہے۔ لوگ کھوٹے سکے لا کر اس تاجر سے کہتے یہ ورجنل اصلی سکہ ہے، اس سے اتنا پورا اناج دینا چاہیے۔ وہ آدمی رکھ لیتا، کھوٹے سکے رکھ لیتا اور ورجنل سکوں کے حساب سے اسے اناج دیتا، ساری زندگی بندوں کے کھوٹے سکے لیتا رہا اور پورا اناج انہیں دیتا رہا۔ بڑا نیک عمل تو
اس کی زندگی میں عبادت کا نہیں تھا، صرف ایک عمل یہ کرتا تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا سکرات کے عالم میں، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا، مولا ساری زندگی تیرے بندے کھوٹے سکے لا کے دیتے رہے، مجھے معلوم تھا کہ کھوٹے سکے ہیں، اور مجھ سے کہتے رہے کہ یہ ورجنل سکے ہیں، پورا پورا اناج دینا چاہیے، میں ان کے کھوٹے سکے رکھ لیتا، پورا پورا اناج دیتا، میں ان کے کھوٹے سکوں کو واپس نہیں کرتا۔ مولا آج میری موت کا وقت ہے، میرے کھوٹے اعمال تیرے سامنے پیش ہونے والے ہیں، جس طرح میں نے تیرے بندوں کے کھوٹے سکے لے کے پورا پورا اناج دیا ہے، تو میرے کھوٹے اعمال لے کے پوری جنت دے دے، اپنی پوری مغفرت دے دے۔ اللہ کو اس کا یہ جملہ پسند آیا، اللہ نے اس بندے کی مغفرت کے فیصلے فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو ایسے پسند فرماتے ہیں، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر ایک بندہ جنگل میں اونٹ کے سفر پہ نکلا، راجستھان کے جیسا سفر ہو، مثلا ایسا جنگل جہاں پر کوئی درخت نظر نہ آئے، کہیں پانی نظر نہ آئے، کوئی انسان نظر نہ آئے، اب وہ اپنے توشے کو ساتھ لے کے سفر میں چل رہا ہے، اچانک کہیں وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے سو کے جب اٹھ کر دیکھا تو اس کا اونٹ بھی غائب ہے، اس کا توشہ بھی غائب ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے کہیں درخت نظر نہیں آتا، کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ اب وہ کیسے سفر کرے، وہ کہاں جائے، کیسے وہ راستہ طے کرے؟ اب وہ سمجھ گیا، یقین کر لیا اب تو میری موت طے ہے، اب وہ موت کے انتظار میں بیٹھا ہے، اور بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پھر آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ اور پورا سامان سامنے کھڑا ہے۔ اب اس بندے کی زبان سے، جو موت کے انتظار میں بیٹھا تھا، اس کی زبان سے خوشی سے ایک جملہ نکلا، وہ جملہ کیا ہے؟ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا، یہ زبان سے نکلا، اور یہ زبان سے خوشی سے نکل گیا ہے، جان بوجھ کر نہیں کہا، لیکن وہ خوشی میں اتنا خوش ہو گیا تھا، کیا بول رہا ہوں اسے خود پتا نہیں تھا، کیا میری زبان سے نکل رہا ہے، اتنا خوش ہو گیا تھا۔ یہ بندہ جتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری امت میں سے کوئی ایک گنہگار بھی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ خوشی میں کیا کہہ رہا ہے اسے پتا نہیں، کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک گنہگار جس کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ یہ بڑا نافرمان ہے، بڑے گناہ کرتا ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، اسے شہر سے نکال دو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحی کی وجہ سے اسے شہر سے نکال دیے، وہ دوسرے شہر چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر وحی بھیجی، موسیٰ اسے وہاں سے بھی نکال دو، اسے وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ لوگ اسے شہر سے نکالتے رہے، کہیں اسے جگہ نہ ملی، وہ جنگل کی طرف چل پڑا اور ایک غار میں جا کے پڑاؤ ڈال کے رہنے لگا۔ اب وہاں نہ کوئی انسان نہ کوئی جانور، کوئی اسے پوچھنے والا، دیکھنے والا، بولنے والا نہیں۔ وہ اچانک بیمار پڑ گیا، اب بیماری میں کوئی اسے تیمارداری کرنے والا، علاج دوا دارو کرنے والا نہیں ہے، موت کے آثار شروع ہو گئے، سکرات کا عالم شروع ہو گیا۔ اس موقع پر وہ اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، لیٹے لیٹے اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگا، اے اللہ میں نے اتنی نافرمانی کی ہے، کتنی نافرمانی کی، کیا میرے گناہ تیری رحمت سے بھی زیادہ بڑھ گئے؟ تیری رحمت میرے گناہوں کے سامنے چھوٹی پڑ گئی، تیری مغفرت اتنی نہیں ہے کہ مجھے معاف کر سکے، اگر تو مجھے ایک کو معاف نہیں کر سکتا ہے تو پھر تیری رحمت کتنی چھوٹی ہے۔ اور چل اگر تو معاف نہیں کرنا چاہتا، مجھے عذاب دینا ہی چاہتا ہے، اگر تو مجھے عذاب دینے سے تیری عزت میں، تیری سلطنت میں، تیری بادشاہت میں کچھ بڑھوتری ہو جاتی ہے تو مجھے عذاب دے کر اپنی سلطنت کو بڑھا لے،
لیکن مجھے معلوم ہے کہ مجھے عذاب دینے سے تیری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر مجھے بخش دینے سے، معاف کر دینے سے تیری سلطنت میں کچھ کمی آ جاتی ہے تو پھر مجھے معاف مت کر، مجھے معاف کر کے اپنی سلطنت کو کم مت کر، لیکن مجھے معلوم ہے کہ مجھے معاف کرنے سے تیری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جب موت کا وقت شروع ہوا، نزع اور سکرات اور غرغرے کا وقت شروع ہو گیا، اب وہ کہنے لگا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے تو نے میرے تمام رشتہ داروں سے مجھے دور کر دیا، ماں باپ سے دور کیا، بھائیوں سے دور کیا، بہنوں سے دور کیا، محلے والوں سے دور کیا، اب موت کا وقت ہے، اپنی رحمت سے دور نہ کرنا، اپنی معافی اور مغفرت سے دور نہ کرنا۔ اس موقع پر اگر میرا باپ میرے سرہانے ہوتا، مجھے لے جا کے علاج کراتا، میری تیمارداری کرتا، ماں میرے سرانے ہوتی تو میری موت کا منظر دیکھ کے وہ روتی اور میری معافی اور بخشش کے لیے دعائیں مانگتی، بیوی میرے پاس ہوتی تو بیوی میری جدائی پر غم کا اظہار کرتی، میرے بچے میرے پاس ہوتے مولا وہ بچے میرے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے، میری نماز پڑھتے اور مجھے نہلا دھلا کے کفن دیتے، لیکن کوئی میرے پاس نہیں ہے، سب مجھ سے جدا ہو گئے۔ اب ایسے عالم میں تو بھی اگر مجھے دور کر دے گا تو میں کس سے معافی مانگوں، میں کس سے مغفرت کی امید لگاؤں؟ جب اس نے اللہ سے ایسے غم کے انداز میں اللہ سے توبہ کی، معافی مانگا، اللہ تعالیٰ نے فوراً آسمان سے جنت کے فرشتوں کو اس کے ماں باپ کی شکل میں، جنت کی حوروں کو اس کی بیوی کی شکل میں، جنت کے غلمان اور نوجوانوں کو، فرشتوں کو اس کی اولاد کی شکل میں بنا کے بھیجا۔ وہ اس کے سرہانے اس کی تعزیت کرنے کے لیے آئے، اسے تسلی دینے کے لیے آئے۔ جب اس نے دیکھا میرے ماں باپ سامنے ہیں، بیوی بچے سامنے ہیں، خوشی میں اس کا انتقال ہو گیا، خوشی میں اس کی جان نکل گئی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، موسیٰ جنگل میں میرا دوست انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار کے پاس آ کے دیکھا تو وہی گنہگار جسے اللہ نے فرمایا تھا کہ اسے شہر سے نکال دو، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا دوست ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یہ نافرمان تھا، لیکن موت کے وقت اس نے میری رحمت کو پکارا، موت کے وقت اس نے مجھ سے امید لگائی اور اس نے مجھ سے توبہ کی ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس نے ایسا مجھے پکارا ہے، اس کے پکارنے پر زمین اور آسمان کے فرشتے بھی روئے ہیں۔ اب بتاؤ میں اگر اسے معاف نہ کروں تو پھر کون معاف کرے گا؟